مومن بھائیوں سے گزارش ہے آگے آگے تشریف لے آئیں. بھائیوں سے گزارش ہے آگے آگے آ جائیں, آگے آگے آ جائیں, ہمت فرمائیں, آ جائیں, مہربانی کریں, مہربانی ہوگی آپ. آگے تشریف لیں. آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیوں مومنین, میری بہنیں مومنات, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے صدقے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے, کتنی بڑی سعادت ہے. آخری نشست میں تھوڑی بات کر رہا تھا کیونکہ میں ٹائم کا بڑا پابند ہوں, بات کر کے اجازت چاہوں گا. مولا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر بات کر رہا تھا. مولا حسین علیہ السلام پر, مولا امام حسن علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت دے, عافیت دے کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں. ساری رات کشمکش میں لوگوں نے گزار دی, یہ جھنڈا کس کو ملے گا, جھنڈا کس کو ملے گا. اگلے دن میرے نبی نے فرمایا علی کو بلاؤ. یا علی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہاں, مولا علی تشریف لائے علیہ السلام تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی جاؤ خیبر کا قلعہ جا کے فتح کرو. تو پھر جب مولا علی علیہ السلام تشریف لے گئے تو خیبر کا قلعہ فتح ہوا. یہ وہ ہیں مولا علی علیہ السلام اور ان کی یاد پر قربان جاؤں. میں مختصر اہل سنت کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے, جو میں خود خطیب ہوں اور جو میں بیان کرتا ہوں وہی مختصر سی عرض کر دوں کہ ان کے ساتھ جس نے بھی اہل بیت کا بغض رکھا ان پر اللہ رسول کی لعنت, بے شمار لعنت ہے. جنہوں نے اہل بیت اطہار کا بغض رکھا ان کو خطوط بھیجے گے, کیونکہ ظاہر میں نے تو وہ بیان کرنا ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں
اور قبلہ حضرت صاحب آج فرما رہے تھے، مجھے میں آیا تھا ادھر، کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں کبھی ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو خطوط بھیجے گئے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 12 سے 14,000 خطوط بھیجے گئے۔ پھل پکے ہوئے ہیں، میوے پکے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ کوفیوں نے کہا ہم آپ کا استقبال کریں گے، اور میں قربان جاؤں اپنے مولا امام حسین علیہ السلام پر۔ آپ 72 نفوس قدسیہ، ہائے ہائے ہائے، آپ وہاں سے جب نکلتے ہیں تو وہاں لوگوں نے کہا آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کوفہ میں نہ جانا، یہ جو کوفی ہیں انہوں نے آپ کے بابا مولا علی علیہ السلام کو شہید کر دیا، آپ کے یہ کیسے بن سکتے ہیں؟ جی، جب مولا علی علیہ السلام کوفہ میں تشریف لے کے جا رہے تھے تو درائے فرات سے گزرے، آپ نے فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ۔ لوگوں نے پوچھا حضرت امام صاحب آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھائیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اس دریا کے کنارے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور یہ پہلے سے پیشن گوئی تھی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کمرے میں الگ بیٹھے ہوئے تنہا، آپ نے سب کو فرمایا کہ بھئی کسی کو آج اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کھیلتے 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 اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی نے روکا، بھئی اندر اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام تھوڑا سا روئے تو میرے نبی سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے فرمایا حسین کو اندر آنے دو، حسین کو اندر آنے دو، حسین کو اندر آنے دو۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینہ اقدس کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے ظالم لوگ میرے اس بچے کو شہید کر دیں گے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان کو تو بڑے بدبخت تھے جنہوں نے ایسے کارروائی کی، ان کو بلوایا، اور میرے امام حسین علیہ السلام 72 نفوس قدسیہ وہاں پہنچتے ہیں، اور ان ظالموں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اور یہ ہم جو روتے ہیں نا، میں یہ کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اہل سنت والے دیکھ رہے ہوں گے کہ غم حسین میں رونا سنت ہے، ہر چیز کو بدعت نہ کہا کریں، بھئی یہ کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا یہ سنت ہے، سنت ہے۔ یعقوب علیہ السلام جب یوسف کی جدائیاں ہوئیں تو روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے جاتے رہے۔ تو امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے تو 72 نفوس قدسیہ کو شہید کر دیا گیا، میں روں نہ تو پھر کیا کروں۔ ہاں کربلا 3 دن پہلے ظالموں نے پانی بند کر دیا کہ پانی نہیں آپ نہیں پی سکتے ہیں۔
اور جمعرات کا دن تھا، آپ نے سب کو اکٹھا فرمایا، مولا حسین علیہ السلام نے، اور فرمایا جس نے مجھے چھوڑ کر جانا ہے وہ چلا اچھا، کیونکہ ان ظالموں نے تو میرے ساتھ کارروائی کرنی ہے۔ تو سب نے کہا یا امیر المومنین، یا امام، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جمعے کا دن ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں جو کتابوں میں ہے۔ جب ان کی طرف سے پہل ہوئی، شمر سامنے تھا، آپ کے رائٹ سائڈ زہیر ابن القین، بائیں طرف حبیب بن مظاہر، اس سے بائیں طرف عباس ابن العلی علم بردار۔ تو آپ نے جب مولا حسین علیہ السلام نے شمر کو دیکھا، فرمایا سچ فرمایا تھا میرے نبی نے، ایک برس کس کو بیماری تھی، کالا چٹا کتا میرے بچوں کا خون پیے گا۔ سامنے کھڑا تھا وہ بدبخت، اور لڑتے 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 جب نماز کا وقت آیا تو میرے امام فرماتے ہیں زہیر جاؤ شمر کو جنگ کو روک دیں کہ ہم نے اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ بھائیو میری بہنوں، نماز تو کربلا میں نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ یہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ہم سوتے سوتے نماز چھوڑ جاتے ہیں، میٹنگ کرتے کرتے نماز چھوڑ جاتے ہیں۔ شمر نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم پڑھیں گے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما جگر آزمائیں۔ ہاں، آدھے نے جنگ کی اور آدھوں نے نماز پڑھی کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ جب انہوں نے اپنے خون سے تیمم کر کر یا کربلا کی ریت سے تیمم کر کے اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیسا غلغلہ مچا ہوگا۔ جب ان پاکیزہ نفوس قدسیہ نے وہاں سجدے کیے ہوں گے کربلا کی زمین پر، تو کربلا کی زمین نے کیسے کیسے بوسے لیے ہوں گے کہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ میں کیا مصائب بیان کر سکتا ہوں، روئی دھو سکتے ہیں کہ ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے میرے حسین کے ساتھ کتنی ظلم اور کتنی زیادتیاں کی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں بات مختصر اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مبارک سبیل پر، روش پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اکٹھ ہونا قبول فرمائے، اور اتحاد امت کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی عز و جل میں آتا رہوں گا اور بات کرتا رہوں گا، تو انشاءاللہ تعالی پھر حاضری ہوگی۔ جب بھی مجھے نہ بھی بلائیں میں انشاءاللہ آؤں گا، بلائیں گے پھر بھی آ کے آپ کی زیارت کروں گا، اس مقدس محفل میں آؤں گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم میں ایسی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور جب ایسی مجالس برخاست ہوتی ہیں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کی بخشش کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے۔ صلوات پڑھ دیں، صلوات اونچی پڑھ دیں ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آخر میں کہوں گا حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزید پلید ملعون پر اللہ کی لعنت ہو، بے شمار لعنت ہو، جس نے میرے حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، لعنت ہو ان پر۔ یہ تو ان پر لعنت کرنے کے لیے میں آتا رہوں گا، یزید پلید ملعون پر لعنتیں کرتا رہوں گا جب تک میری سانس میں سانس ہے، جان میں جان ہے، میں لعنت کرتا رہوں گا۔ حسینیت، یزیدیت، پاکستان، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا نہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔